اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج یکم ربیع الثانی کی شب ہے، سن 1441 ہجری، بمطابق 28 نومبر سن 2019 بروز جمعے کی شب۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظ میں فرمایا، ایک حاجی صاحب کے یہاں ولیمہ تھا، انہوں نے کھانا مدرسے میں بھیج دیا، فرداً دعوت نہ کی۔ حضرت والا نے فرمایا کہ میں نے انہی کے پوچھنے پر ان سے کہہ دیا تھا کہ کسی کی بھی دعوت نہ کرو۔ ایک تو سب کو کہنے اور دعوت دینے سے بچ جاؤ گے، دوسرے یہ کہ کسی کی شکایت نہ ہوگی، جہاں دل چاہے گا کھانا بھیج دینا، اگر دیر ہو گئی تو دوسرے وقت کھا لے گی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قوم کی دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ آج ہم بحیثیت قوم کے جس معاشرے کے اندر جن رسومات اور روایات کے اندر الجھے ہوئے ہیں، اور سالوں سے یہ روایات چلتی آ رہی ہیں، نسل در نسل منتقل ہوتی آ رہی ہیں، ہمارے یہاں اس سنت کے اوپر، چونکہ یہ سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب آپ نے نکاح فرمایا تو آپ نے ولیمہ فرمایا، اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی جب ان کے یہاں کوئی نکاح ہوتا تھا تو وہ ولیمے کا اہتمام کرتے۔ لیکن جس طرح ہمارے یہاں نکاح اور ولیمے کی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، یہ طریقہ صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا، نہ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار فرمایا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نکاح میں اور جس ولیمے کی تقریب کے اندر غریب لوگ شریک نہ ہو تو اس ولیمے کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا حکم عطا فرمایا ہے کہ معاشرے کے ان لوگوں کو کہ جو غربت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنی خوشی میں شامل کرنے کے لیے یہ حکم فرمایا۔ اسی طرح ہم اور آپ جب ولیمہ کرتے ہیں تو اس میں لاکھوں روپے برباد کرتے ہیں، اور بہت سارے گناہوں کو اپنے دامن میں سمیٹتے ہیں، اور لوگوں کا قیمتی وقت برباد کرتے ہیں، اور پھر اگر کوئی نہ آئے تو اس سے شکایت ہوتی ہے کہ بھئی اتنا قریبی رشتہ تھا اور آپ کیوں نہیں آئے، اور میری تقریب میں کیوں نہیں آئے، اس سے پہلے فلانے کی تقریب ہوئی تھی اس میں تو آپ گئے تھے۔ حالانکہ یہ سنت طریقہ ہے، اور اس میں عام مسلمانوں کو شریک ہونا چاہیے، اور اس میں کسی کو خاص طور پر دعوت دینا کوئی شرعی حکم نہیں ہے، لیکن ہم نے دین اور شریعت کو چھوڑتے ہوئے جو مغرب ہے کچھ تہذیب اس کی اپنائی، اور کچھ جو ہندوؤں کی تہذیب ہندوستان سے ہمارے آباء و اجداد اس کے اندر مبتلا ہوئے، وہی آج تک چلتی آ رہی ہیں۔ علامہ اقبال نے اس کا بڑا اچھا اظہار کیا ہے، فرمایا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یعنی تمہارا لباس اور تمہاری شکل و صورت اور تمہارے بالوں کی کٹنگ اور تمہارے جوتوں کا انتخاب، یہ تو سب مغرب اور یورپ سے ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، اور جو تمہاری رسم و رواج ہے، جو تمہاری تقریبات ہیں، اس کے اندر ہندوؤں کا شائبہ نظر آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنا دین چھوڑ کر اور جو اپنی روایات تھی
مسلمانوں کی روایات تھی، جو سنتیں تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو چھوڑ کر ہم نے وہ طریقہ اختیار کر لیا جو یورپ کا اور ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ اس کی وجہ سے آج ہم نہ صرف یہ کہ خود پریشان ہیں، بلکہ بحیثیت قوم پوری قوم پریشان ہے۔ یعنی ہم نے نکاح کو اور ولیمے کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے وہ قرض کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جو استطاعت رکھتے ہیں ان کے خوب فنکشن اور دوسرے کام کیے جاتے ہیں، اور نمود و نمائش اور فخر و مباحات اختیار کی جاتی ہے جو سراسر جو ہے غیر شرعی ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بڑا حکیمانہ طریقہ بتلایا ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اپنی اس خوشی کے اندر یعنی ولیمے کے اندر دوسروں کو شریک کرنا ہے۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ہال کے اندر کسی بنگلے کے اوپر مہمانوں کو بلائیں، بلکہ جس طرح حضرت تھانوی نے فرمایا کہ تم نے جو کچھ ولیمے کا اہتمام کیا ہے، جو کھانا پکایا ہے، اس کھانے کو لوگوں کے گھروں پر بھیج دو۔ اور ایک صاحب نے جن کا ذکر فرمایا، حاجی صاحب کے یہاں ولیمہ تھا، انہوں نے مدرسے کے اندر جہاں پہ طلباء دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان کے لیے وہاں پر کھانا بھیج دیا، تو اس سے ولیمے کی سنت بھی پوری ہو گئی، غریب لوگ بھی شریک ہو گئے، اور جو شکایات تھی وہ بھی کسی کو نہیں ہوئی۔ تو یہ بڑی آسانی ہے، اور اس چیز کو اگر ہم اختیار کر لیں تو ہمارے یہاں یہ نکاح اور ولیمہ انتہائی سادگی کے ساتھ سنت طریقے پر انجام پا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔